السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کر سکتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ 13 مارچ 2024 ہے اور دوسرا روزہ ہے، سب کو پہلے بہت بہت مبارک ہو دوسرے روزے کی، اور اللہ تعالی ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ دوسرا روزہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، جس کا ترجمہ ہے، اے معبود آج کے دن مجھے اپنی رضاؤں کے قریب کر دے، آج کے دن مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، اور آج کا دن مجھے اپنی آیات پڑھنے کی توفیق دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ رمضان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ حلال چاند فلکی اعتبار سے نئے چاند کو عربی میں حلال کہا جاتا ہے، جو قمری تقویم کے نئے مہینے کے آغاز کی علامت ہوتا ہے۔ مسلمان بھی حلال دیکھ کر رمضان کے ماہ کا آغاز و اختتام مناتے ہیں۔ عام طور پر رمضان کا آغاز اطمینان کے ساتھ مان لیا جاتا ہے، تاہم مسلمانوں میں حلال دیکھنے، نہ دیکھنے، مطلع صاف ہونے، نہ ہونے اور نکلنے کی گواہی دینے وغیرہ میں علاقوں کے اعتبار سے معمولی اختلاف ہو جاتا ہے، اور رویت حلال کے تعلق سے یہ اختلاف ابتدائی زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز و اختتام قمری اسلامی تقویم کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے سارے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینے کی فضیلت و اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے، جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سر کی شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی و خیرات کے کام کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ عبادات طاعات کے ذریعے اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ مناوی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں متوجہ ہو جاؤ، اے شر کے خریداروں اجتناب کر لو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ پر روزے کو فرض کیا ہے۔ اسے گناہوں سے مغفرت، ثواب و رضا، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کی دلیل ہے۔ جو شخص اس ماہ کو پالے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مدت کو مکمل کرو، اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں، اور پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اس کو رات کو ہزاروں سے بہتر رات سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ سورۃ دخان میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ،
ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں جود و سخا اور احسان و کرم کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں قرآن کی خوب تلاوت، کثرت سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ روزہ بھی صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے خواہشات اور شہوات کو قابو کر کے خدا کے اس فریضہ پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بدلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الدُّنْيَا وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب۔ کہہ دیجئے میرے مومن بندوں، اپنے رب سے تقویٰ کرو۔ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی لیے ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب پورا دیا جائے گا۔ مسلمان روزہ کو صرف رسمی عبادت نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسے اللہ سے تقویٰ کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں قحط سالی سے بچنے اور گناہوں سے کفارہ کے لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ مورخ اور محقق فلپ جیکنیز نے لکھا ہے کہ رمضان میں روزہ کا اختتام سریانی کی سیاحوں کی روزہ کی سخت پابندی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس موقف کی بہت سے علماء اور محققین تائید کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک الہاد دان پال گورڈن چانڈلر ہیں، لیکن بعض دوسرے علماء اسی موقف کی مخالفت کرتے ہیں۔